औलिया अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से पेश किया और मार्फत इलाही में अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से तर्क कर दी जैसे गोया उन्होंने कभी ज़िंदगी में गुनाह नहीं किए। और अल्लाह तबारक व तआला बाद जगहों पे ख़ुद औलिया अल्लाह के मुतालिक, नेक बंदों के मुतालिक फरमाते हैं कि गोया उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी राह में कुर्बान कर दी है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलत काम या गुनाह या कोई भी चीज़ें नहीं की है। आज ऐसी ही एक अजीम शख्सियत, एक अजीम सुल्तानुल औलिया के बारे में हम ज़िक्र करने वाले हैं, जिनको हम शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी कि गौसे पाक के नाम से जानते हैं। उनकी ज़िंदगी के मुतालिक आज हम पूरे औसाफ को समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर किया, किस किस तरीके की दुश्वारियाँ पेश आई और इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पे कायम व दायम रहें। नाज़रीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। इस सबक में आपके दरमियान हम लेके आए हुए हैं दर्जा 5 गुलशन उर्दू का सबक 2, जिसका मज़मून उन्वान आप देख रहे हैं सच की तासीर। सच बोलने से क्या क्या दुश्वारियाँ हो सकती है हम सभी जानते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ ज़रूरतों पे मामूल के मुताबिक सच बोलें, वरना बारहा लोग, बेशतर लोग तो झूठ भी से भी काम चला लेते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने झूठ बोलने से सख्त मनाही की है और सच का दामन थामे रहने को हमेशा यकीनी तौर पे फरमाया है। तो इस सच के तासीर के मुतालिक ही हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे वो आपको पहले बता देते हैं। पहले तहरीरी शक्ल पे इस मज़मून को, इस उन्वान को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके मुश्किल अल्फाज के मानी और दुरुस्त अल्फाज से खाली जगहों को पुर करना, मंदरदा दिल सवालात के जवाब तहरीर करना और ज़बानी तौर पे इसे बताना, सवाल व जवाब को मिसाल देखकर मंद जोड़कर अल्फाज बनाने हैं। इसके अलावा सच बोलने से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो लिखिए, ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बारहा कोशिश करता हूँ बताने या समझाने के हमारे नाज़रीन व तलबा व तालिबात को कि जो भी उन्वान, मज़मून या नस्र या नज़्म आपके दरमियान पेश करता हूँ उसकी तशरीह या उसके खुलासा मैं आपको के दरमियान रखता हूँ, ताकि तलबा व तालिबात को उस मज़मून के मुतालिक, उस नज़्म के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है, वाज़ह हो जाए। और ये देखिए आप खुलासा इस कहानी का मुख्तसर तौर पे सवाल व जवाब भी इसमें दिए गए हैं, मुश्किल अल्फाज के माने हैं। ये खाली जगहों को मामूल सही अल्फाज से मुकम्मल करना है, सवाल व जवाब है। इसके अलावा ज़बानी तौर पे जो सवाल व जवाब दिए गए हैं वो है, और मंद अल्फाज जोड़कर, यानी कि जिस तरीके से एक मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ बताया गया है उसके हिसाब से ये तहरीर करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। सच बोलने से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो बताइए या वाजह कीजिए, वो भी मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा यकीनी तौर पर। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो इस सबक के मुतालिक, यानी सच की तासीर के मुतालिक और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप वहां से हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। बहरहाल आइए इस सबक की शुरुआत करते हैं बगैर किसी तमहीद के। सच की तासीर। एक शरीफ ख़ानदान का नौ उम्र लड़का इल्मो कमाल हासिल करने के लिए शौक़ से अपने वतन अज़ीज़ को छोड़ने पर आमादा है। वह अपनी ज़ईफ़ माँ से अर्ज़ करता है, अम्मी जान, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब एक काफ़िले के साथ सफ़र करना चाहता हूँ। अम्मी जान, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, सफ़र के दरमियान एक काफ़िले के साथ सफ़र करना चाहता हूँ, ये बच्चा तलब करता है, जो अनकरीब हमारे मुल्क की राजधानी बगदाद को जाने वाला है। मैंने सुना है कि इस शहर में हर किस्म के कामिल लोग मौजूद हैं और वहाँ इल्म का चर्चा है।
اس یتیم لڑکے کی یہ درخواست اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی، مگر وہ اپنے پیارے بچے کی جدائی کو علم کی دولت کے مقابلے میں گوارا کر سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہونہار بچے کو اس نیک خیالی کو پسند کیا اور ایک نہایت خوشی کے ساتھ اس کی درخواست کو منظور فرمایا۔ ضعیف ماں نے ضروری سامان تیار کیا اور جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو 40 دینار لڑکے کے حوالے کیے۔ اس نقدی کے علاوہ ایک چیز اور بھی عطا کی جو کہ دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ بیش قیمتی تھی۔ وہ قیمتی چیز صرف یہ نصیحت تھی کہ میرے پیارے بچے، ہمیشہ سچ بولنا، اپنے دل، زبان اور ہاتھ کو سچا رکھنا۔ کیسا ہی خوف و خطر پیش آئے، سچ بات پر ثابت قدم رہنا۔ اب تم مجھ سے عہد کرو کہ میں اس نصیحت پر عمل کروں گا۔ سعادت مند لڑکے نے ماں کی بات غور سے سنی اور سچے دل سے عہد کیا کہ میں کسی حال میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر سلام رخصت کیا اور قافلے کی ہمراہ بغداد کو روانہ ہوا۔ قافلے نے ابھی 2-3 منزلیں ہی طے کی کہ ہوں گی کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا۔ قافلے میں شامل سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے، مگر اس لڑکے کو کسی طرح کا خوف نہیں تھا۔ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ ڈاکوؤں نے باری باری سب کو لوٹنا شروع کیا۔ جو شخص کچھ ہلا یا عذر کرتا اسے ڈاکوؤں کے ذریعے بری طرح ستایا جاتا۔ ایک ڈاکو اس لڑکے کے پاس آیا اور بولا، اے لڑکے، تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے برجستہ جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ 40 دینار؟ ڈاکو نے متعجب ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں 40 دینار، لڑکے نے پھر سے کہا۔ کہاں چھپا رکھا ہے؟ ڈاکو نے رعب دار آواز میں کہا۔ میری ماں نے اسے میری قمیض کے آستین میں سی دیا ہے تاکہ کہیں راستے میں گر نہ جائے، لڑکے نے آستین دکھاتے ہوئے جواب دیا۔ لڑکے کا بے باک جواب سن کر ڈاکو کو اسے اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سردار کو پہلے تو اس بات کا یقین نہیں ہوا، مگر جب آستین کھول کر دیکھا تو سچ مچ 40 دینار نکلے۔ سردار نے کہا کہ اے لڑکے، اگر تم حقیقت نہیں بتاتے تو تمہارا یہ مال بچ سکتا تھا۔ لڑکے نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت نصیحت کی تھی کہ کیسا ہی خوف و خطر پیش آئے، ہمیشہ سچ بولنا، اور میں نے اپنی ماں سے اس نصیحت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ لڑکے کا جواب سن کر سردار بہت متاثر ہوا۔ اس کے دل سے ایک آواز آئی، کیا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ یہ لڑکا اپنی ماں سے کیے گئے عہد پر قائم ہے اور تو اس بڑے مالک کے عہد کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے اور ناحق اس کی غفلت کو ستاتا، اور ناحق اس کی خلقت کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے۔ اپنے دل کی آواز کو سنتے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے لوٹ مار کے اس پیشے سے توبہ کر لی اور اس کے تمام ساتھیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہر ایک شخص کا مال واپس کر دیا اور جن کو تکلیف پہنچائی تھی ان سے معافی چاہی اور آئندہ تمام عمر نیکی کے ساتھ بسر کی۔ جانتے ہو وہ کون تھے جن کی سچ کی ایسی تاثیر ہوئی؟ وہ تھے جناب ابو محمد
محی الدین جو آگے چل کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، جن کی درگاہ بغداد میں واقع ہے، جہاں عقیدت مندوں کا مجمع لگا رہتا ہے اور جہاں سے لاکھوں نام مرادوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس مضمون میں، اس کہانی میں آپ نے جانا یہ سچی حقائق ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک نے اپنی زندگی کو کتنی سادگی اور اپنے احباب اقارب کے بنیادوں پہ گزارا، اپنی ماں سے کیا ہوا عہد ایک دشواری پریشانی کے سبب بھی مکمل کرتے رہے، پورا کیا، اور یہی معاملہ تھا کہ ڈاکو جو بڑا خونخوار روبدار ہونے کے باوجود بھی اس چھوٹے سے نو عمر بچے لڑکے کے ساتھ میں اس کی سچ کی تاثیر کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے دین حق کا کلمہ بلند کر لیا۔ تو اس سے متعلق تمام چیزیں میں نے تحریری شکل پہ پیش کی، میں وہیں پہ اب لے کے چلتا ہوں۔ سبق 2، سچ کی تاثیر کا خلاصہ پہلے سمجھتے ہیں۔ ایک شریف خاندان کا ایک کم عمر کا لڑکا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کی راجدھانی بغداد جانے کے لیے اپنی ماں سے درخواست یعنی گزارش کرتا ہے۔ اپنے پیارے بچے کی گزارش پر علم کی دولت حاصل کرنے کے لیے منظوری دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد نیک خاتون نے اپنے لڑکے کے لیے ضروری سامان سفر تیار کیا، جس میں 40 دینار نقد دیے۔ وہ نصیحت کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ میرے پیارے بچے، ہمیشہ سچ بولنا، اپنے دل، زبان اور ہاتھ کو سچا رکھنا، کیسا ہی خوف و خطر پیش آ جائے سچ بات پر ثابت قدم رہنا۔ اب تم مجھ سے عہد کرو کہ ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کرو گے۔ اور اس نو عمر لڑکا نے بھی وہی عہد کیا، اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ چاہے حالات کتنا ہو نازک ہو، ٹھیک ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت اور اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ مکمل کروں گا، پورا کروں گا۔ فرما بردار لڑکے نے ماں کی بات غور سے سنی اور قافلے کے ہمراہ بغداد کو روانہ ہوا۔ 2-3 منزلیں طے کرنے کے بعد جب ڈاکوؤں کا قافلہ حملہ ور ہوا تو ڈاکوؤں نے باری باری سے لوٹنا شروع کیا۔ جو ہیلا یا عذر کرتا، بہانہ بناتا، اسے ڈاکوؤں کے ذریعے بری طرح ستایا جاتا تھا۔ ڈاکوؤں کے پوچھے جانے پر نیک لڑکے نے جواب دیا کہ گھر سے رخصت ہوتے وقت ماں نے میری قمیض کے سطر میں، آستین میں 40 دینار سل دیے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اگر تم سچ نہیں بولتے تو تمہارا مال بچ سکتا تھا۔ اس پر لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں نے گھر سے رخصت کرتے وقت ہدایت دی تھی کہ کیسا ہی خوف و خطر پیش آئے ہمیشہ سچ بولنا، میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ لڑکے کے جواب سن کر ڈاکوؤں کا سردار بہت متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے دل نے پکارا کہ ایک کم عمر لڑکا اپنے ماں سے کیا ہوا عہد پورا کرتا ہے، جبکہ یہ معاملہ یا حالات اس طریقے کا نہیں تھا، وہ چاہتا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، اور ایک تو ہے کہ اپنے مالک، اپنے پاک پروردگار سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا ہے اور لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے یعنی مخلوق کو بے وجہ پریشان ناحق ستاتے رہتا ہے۔ اپنے دل کی یہ آواز سن کر سردار کے ساتھ ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی اور آئندہ تمام عمر نیکی کے ساتھ بشر کرنے کی کوشش کی، دعا کی۔ اس کے بعد جن کے علم و کمال سے ظالم حق راہ پر آ جاتے تھے وہ کوئی اور نہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے مزار بغداد شریف میں ہیں اور آپ کے مزار پر عقیدت مندوں کا گہرا لگاؤ رہتا ہے اور لاکھوں نامرادوں کی مرادیں
آپ کے یہاں سے پوری ہوتی ہے، اور صرف بغداد ہی نہیں، عراق ہی نہیں، پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بجتا ہے، اور عالم اسلام میں آپ کا ایک بڑا قد ہے، سلطان الاولیاء کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، اور ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بڑا قد رکھتے ہیں۔ تمام دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، تمام کے آپ سردار ہیں۔ آپ تمام مومن پہ، مومنات پہ رحمت کریے، اور آپ دعا طلب کریے کہ ہر انسان نیک راہ پہ چلنے کی تلقین ہو۔ فی الحال آئیے پڑھیے اور سمجھیے کے متعلق جانتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ اس میں مشکل ہیں یا آئے ہوئے ہیں۔ نو عمر یعنی کم عمر، عزیز یعنی پیارا، آمادہ یعنی تیار، ضعیف یعنی بزرگ، تاثیر یعنی اثر، نمودار کے معنی ظاہر ہونا، غمگین یعنی اداس، سعادت مند یعنی فرما بردار، رخصت جدا، ہمراہ یعنی ساتھ، عنقریب یعنی بہت جلد، ہلا یعنی بہانہ، خلقت یعنی بنایا ہوا، دینار یعنی عراقی روپیہ یہ مانا جاتا ہے، جس طریقے سے ہندوستان کے یہاں پہ روپیہ بولا جاتا ہے، پیسہ بولتے ہیں، اسی طریقے سے وہ عراقی روپیہ جو ہے وہ دینار کہلاتا ہے وہاں کا مال ادھر۔ ثابت قدم، اٹل، خوف و خطر یعنی ڈر۔ آئیے اب خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کرتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خالی جگہ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو درست لفظ ہوگا وہ ہے قافلے۔ دوسرا ہے خالی جگہ میں جملہ ضعیف معنی ضروری، خالی جگہ تیار کیا تو سامان تیار کیا۔ تیسرا میرے پیارے بچے، ہمیشہ خالی جگہ بھولنا تو سچ بولنا۔ چوتھا لڑکے کا جواب سن کر سردار بہت خالی جگہ ہوا، تعجب یعنی متعجب ہوا۔ اس کے بعد پانچواں ہے اس کے دل سے ایک آواز آئی، کیا تجھ کو خالی جگہ نہیں آتی تو شرم۔ اب اس کے علاوہ آئیے سوال و جواب کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے لڑکا وطن چھوڑنے پر کیوں آمادہ ہے؟ تو لڑکا وطن چھوڑنے پر اس لیے آمادہ ہے کہ وہ علم و کمال حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہے۔ دوسرا سوال ہے ماں نے لڑکے کو کتنے دینار دیے؟ ماں نے لڑکے کو 40 دینار دیے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے ماں نے دینار کہاں چھپا دیا تھا؟ جواب ہے ماں نے دینار کو قمیض کے آستین میں چھپا دیا تھا، سل دیا تھا۔ چوتھا لڑکا آگے چل کر کس نام سے مشہور ہوا؟ جواب لڑکا آگے چل کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پانچواں ہے سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغدادی کا مزار اقدس کہاں ہے؟ جواب ہے سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغدادی کا مزار اقدس ملک عراق کے راجدھانی بغداد میں ہے۔ اس کے بعد اور بھی زبانی طور پہ سوال و جواب ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ لڑکے نے ماں سے کیا عرض کیا؟ لڑکے نے ماں سے عرض کیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے میں شہر بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اگلا ہے ماں نے لڑکے کو کیا نصیحت کی؟ جواب ماں نے لڑکے کو نصیحت کی کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیشہ ہر وقت ہر حالات میں اٹل رہنا۔ تیسرا سوال ہے ڈاکو لڑکے کو سردار کے پاس کیوں لے گیا؟ جواب ہے ڈاکو لڑکے کو سردار کے پاس اس لیے لے گیا کہ اس نے کہا کہ میرے قمیض کے آستین میں 40 دینار اشرفیاں سلی ہوئی ہیں۔ چوتھا ڈاکوؤں کے سردار کے دل سے کیا آواز آئی؟ ڈاکوؤں کے سردار کے دل سے یہ آواز آئی کہ شرم کرو، لڑکا اپنی ماں سے کیا ہوا عہد
वादा पर कायम है और एक तू है कि अपने बड़े मालिक के अहद की भी परवाह नहीं करता है और लोगों को नाहक सताता रहता है। अब है सच की क्या तासीर हुई। जवाब है सच बात बोलने की बदौलत ही सरदार और डाकुओं ने हर एक शख्स का माल वापस कर दिया और आइंदा तमाम उम्र नेकी के साथ बसर करने की कोशिश की, दुआ की। इसके साथ ही मिसाल देकर नए अल्फाज बनाइए। मिसाल है मसलन सआदत, तो इससे बना है सआदतमंद, एहसान यानी एहसानमंद, दौलत यानी दौलतमंद, फ़ायदा यानी फ़ायदेमंद, ज़रूरत यानी ज़रूरतमंद, दर्द यानी दर्दमंद, हुनर और हुनरमंद। आइए अब करके देखिए। सच बोलने से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो लिखिए। जवाब है सच बोलने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है जो मंदरजा झेल है। पहला, हमें हर कोई प्यार करता है। दूसरा, सच बोलने की वजह से ही मेरी बातों पे वज़न रहता है। और तीसरा, मुझ पर खुदा की रहमत होती है। तो ये नाजरीन, इस सबक के मुतालिक हमने तमाम तर चीज़ें पेश की और मुझे उम्मीद है कि ये तमाम सवाल व जवाब, मुश्किल अल्फाज के मानी, खाली जगहों को पुर करना, इसके अलावा ज़बानी तौर पे बताना और सच की तासीरमंद जोड़कर अल्फाज बनाना वगैरह बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में मैंने सारे सवाल व जवाब को पेश किया है। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप कमेंट के ज़रिए से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और हमारे फेसबुक पेज अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस को भी फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का लिंक डला हुआ है, आप उसे भी फॉलो करें, शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से आने वाली वीडियो को भी प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।